بسم الله الرحمن الرحيم. باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العماسي أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب زیادت الایمان، ایمان میں اضافے کا بیان اور کمی کا بیان، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کیا، یعنی ایمان بڑھ گیا. اور اللہ تعالی فرماتا ہے یزداد الذین آمنوا ایمانا، ایمان والوں کے ایمان کو اللہ اور بڑھاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے کم تھا تبھی تو ایمان بڑھا. تو جب ایمان زیادہ ہوگا تو اس سے پہلے کمی بھی ہوگی، تو ثابت ہو گیا کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیسری آیت کریمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس سے بھی استدلال وہی ہے کہ مکمل کر دیا، اس سے مطلب کیا ہوا؟ کامل کر دیا. اس سے مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے ناقص تھا. تو پتہ چلا کہ دین جو ہے کامل اور ناقص ہوتا ہے، اور دین وہی ایمان ہے. ثابت ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کامل و ناقص ہوتا ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سے پہلے بھی اس مفہوم کی پڑھ چکے ہیں، وہی حدیث پھر آ رہی ہے کہ یخرج من النار، جہنم سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کے دل میں جو برابر بھی خیر ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں یہاں پر من خیرین کے بجائے من ایمانین ہے کہ جو برابر بھی ایمان ہوگا. اور وہ سب لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے جنہوں نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کے دل میں ایک گیہوں کے برابر خیر ہوگا یا ایمان ہوگا. اور جہنم سے سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، اور ان کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہوگا، ایمان ہوگا. دیکھو، ذرہ بھر ایمان یہ کم ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ گیہوں کے برابر ایمان، یہ اس سے زیادہ ہے. اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ جو یہ بڑا ہوتا ہے، جو برابر ایمان. تو پتہ چلا نا کہ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے. تو ثابت ہوا کہ ایمان زیادہ اور ناقص ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سب ایمان کامل کی نشانیاں ہیں. عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے عرض کی، امیر المومنین آیت فی کتابکم، آپ لوگ اپنی کتاب قرآن مقدس میں ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، لو علینا معاشر الیہود، اگر
ہم گروہ یہود پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو لاتخذنا ذالک الیوم عید ہے، تو ہم لوگ اس دن کو عید بنا لیتے۔ پوچھا ایو آیت آیا، پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب رسول آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، نے اس کے جواب میں فرمایا سبحان اللہ، ہمیں معلوم ہے وہ دن جس دن آیت کریمہ نازل ہوئی، ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے اور وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو دن بھی معلوم، وہ جگہ بھی معلوم جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سنو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، یعنی وقوف کیے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، اور دن جمعہ کا تھا۔ یہ بتا کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو بہت ہی بلیغ جواب دیا ہے۔ وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور عرفات میں وقوف کا دن، وقوف عرفہ جو حج کا دن ہے اور اصل حج وہیں ادا ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑی عید کا دن ہے۔ تو وقوف عرفہ کا دن یہ ہمارے لیے خود بہت بڑی عید ہے، اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ دونوں دن اللہ نے ہمارے لیے عید کے بنائے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے، اور سنو، ہم عید کا دن نہیں بنا رہے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اسے عید کا دن بنا دیا ہے۔ بندے کا عید بنانا اور ہے اور اللہ کا عید کا دن بنانا اور ہے۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تم اسے ایک عید کا دن بناتے اور اللہ نے ہمارے لیے آٹومیٹک طور پر خود بخود دو عیدیں اس دن جمع فرما دی ہیں۔ تو تمہاری ایک عید ہوتی، تم ایک عید بناتے، اور اللہ نے ہمارے لیے دو عید بنا دی۔ تم اسے اپنی طرف سے عید بناتے اور اللہ نے ہمارے لیے عید بنائی ہے۔ تو بندے کی عید بنانا اور ہمارے لیے عید بنانا اور اللہ کا عید بنانا اور ایک عید کا مرتبہ اور دو عید کا مرتبہ اور، اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر جواب میں دو جواب عطا کر دیے ہیں اس یہودی کو۔ باب الزکوۃ بالاسلام، زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا کہ اسلام کامل کا ایک حصہ نماز بھی ہے، ایک حصہ روزہ بھی ہے، ایک حصہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اب سنیے، ترجمہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيم۔ کمزور ایمان اس کا ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ یہ ہیں سہیل بن مالک، روایت کرتے ہیں اپنے والد مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنا طلحہ بن عبید اللہ سے، وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اہل نجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل نجد سے ایک صاحب آ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام زمام بن ثعلبہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے ذکی، ذہین، ہوشیار انسان تھے۔ یہ متعین نہیں ہے کہ وہی تھے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے۔ 21 شان سے ہے صاحب، سنیے۔ طائر راس، سر کے بال بکھرے ہوئے، نسمع دویہ صوتی، دویون کے معنی بھن بھناہٹ، ہم لوگ ان کی آواز کی بھن بھناہٹ کو سن رہے تھے۔ ولا نفقہ ما یقول، اور ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گئے۔ دور ہی سے کچھ بھن 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 کرتے ہوئے آ رہے تھے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قریب آ گئے۔ تب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سألوا عن الاسلام، یا رسول اللہ میں بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، اسلام یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، دن اور رات میں 5 نمازیں، وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
کچھ دن کی نمازیں ہیں، کچھ رات کی نمازیں ہیں. ایک پوچھا حل علیہ غیرہا، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی نمازیں ہیں ان 5 نمازوں کے سوا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع. تطوع یہ باب تفعول سے ہے، اور ان کا دخول فعل مضارع پہ ہوتا ہے، تو اصل میں یہ ہے ان تطوع. مگر آپ سب کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ اس کی ایک تھا ثقالت کی وجہ سے حذف کر دی جاتی ہے تاکہ ادائیگی میں تخفیف اور آسانی ہو جائے. یہ اصل میں ان تطوع ہے، تخفیف کے لیے ایک تا کو حذف کر دیا تو ان تطوع ہو گیا. ترجمہ آپ فعل مضارع کا کیجیے. انہوں نے پوچھا کیا میرے اوپر اس کے سوا بھی نمازیں فرض ہیں؟ اعلیٰ الزام کے لیے تھا، فرضیت کو بتانے کے لیے. فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو. تو نفل پڑھو گے تو وہ نماز ادا کرنا لازم ہو جائے. نفل اپنی جگہ پہ نفل ہے، مگر جب نیت مان لو گے تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرنا. تو جب شروع کر دیا تو اب اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، پورا کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اور رمضان شریف کا روزہ یہ دوسرا فرض ہے، یہ بھی اسلام ہے. پوچھا حال علیہ غیرو، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی فرض ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفل روزہ رکھو. کہتے ہیں وذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. تو انہوں نے پوچھا حل علیہ غیرہا، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ مالی فریضہ ہے؟ تو فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی مال ادا کرو، صدقہ کرو، نفلی صدقہ کرو. تو یہ ہو گئے جناب والا تین فرائض. 5 وقت کی نماز ایک فریضہ ہوا، رمضان کا روزہ دوسرا فریضہ ہوا، زکوٰۃ یہ تیسرا فریضہ ہوا. اور ایک اہم فریضہ ہے حج، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. فأدبر الرجل، تو وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس ہوا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں ان فرائض پر نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا، کم کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچا ہے. اب یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. اس میں کئی طرح کی تشریحات ہیں، ہم ایک دو زیادہ قابل اعتماد تشریحات کو ذکر کرتے ہیں. ہمارے نزدیک سب سے مختار یہ ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے، تو کیا حج فرض نہیں ہے؟ اور ہم حنفیوں کے نزدیک وطر واجب ہے، نماز عید واجب ہے، نماز بقرعید واجب ہے، نماز وطر واجب ہے، تو وطر بھی واجب، صلاۃ العید بھی واجب، صلاۃ الاضحیٰ بھی واجب، 3 نمازیں واجب ہو جاتی ہے. تو یہاں تو یہ ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں. تو ہم اس کی وضاحت کریں. یہاں پہ اعلیٰ کا لفظ الزام کے لیے آیا ہے جو فرضیت کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں. اور انہوں نے پوچھا کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی ہیں؟ اعلیٰ کے سگے سے، یعنی اس کے علاوہ بھی نمازیں فرض ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں. اور ہم صلاۃ الوتر کو فرض نہیں مانتے، یوں ہی صلاۃ العیدین کو بھی ہم فرض نہیں مانتے. تو یہ فرض کی نفی ہوئی، واجب کی نفی نہیں ہوئی. دوسری یہ کہ ممکن ہے اس وقت تک صلاۃ العیدین واجب نہ ہوئی ہو اور صلاۃ الوتر بھی واجب نہ ہوئی ہو، یہ نمازیں بعد میں واجب ہوں. یہی توجیہ حج کے بارے میں بھی کی جاتی ہے کہ حج کا ذکر نہیں ہے تو ممکن ہے اس وقت تک ابھی حج کا وجوب نہ ہوا ہو. اس لیے جیسے حج کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حج فرض نہیں ہے، ویسے ہی صلاۃ الوتر اور صلاۃ العیدین کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. یہ جناب والا ایک حیثیت سے جواب ہو گیا
اور تشریح اور توسیع ہوگی۔ اب ایک دوسری حیثیت سے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ انہوں نے یہ جو فرمایا کہ واللہ الا ازید علی ھذا ولا انقص، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے ان فرائض پر نہ کچھ اضافہ کروں گا اور نہ کچھ کمی کروں گا، لیکن اگر رسول اللہ کی طرف سے فرض کر دیا جائے، زیادہ کر دیا جائے تو اس کو میں زیادہ مانوں گا، یا گھٹا دیا جائے منسوخ کر کے تو میں اس کمی کو قبول کروں گا۔ میرا کام تو ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، تو اپنی طرف سے نہ میں ان عبادتوں میں زیادہ کروں گا نہ کچھ کمی کروں گا، جتنا رسول اللہ کا حکم ہے اتنا مان رہا ہوں، اور آئندہ جو حکم ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ تو یہ اپنی طرف سے زیادت اور کمی کی گفتگو ہے، مطلقاً زیادت اور کمی کی نفی نہیں۔ اور اس کی یہ توجہ بہت اچھی ہے۔ ایک توجہ اور بہت مناسب ہے کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص اے فی التبلیغ الی قومی۔ حضرت زمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قوم کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے تھے، تو بتانا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں بلا کمی بیشی آپ کا یہ فرمان اپنی قوم تک پہنچا دوں گا، اور اپنی طرف سے نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو یہ ایک دوسری توجہ ہوئی۔ ان دونوں توجیہات کو آپ یاد رکھیے۔ اب اس میں جو کمی بیشی والی بات ہے وہ یہ کیا ہے، دیکھیے کہ 5 نمازوں کا ذکر ہوا اور بعد میں صلاۃ الوتر کا اضافہ ہوگا، صلاۃ الیدین کا اضافہ ہوگا، تو ایمان بڑھانا، اور اس میں کمی کر دیجیے تو ایمان گھٹ جائے گا۔ ایسی روزہ اور زکوٰۃ اور حج کا بھی معاملہ ہے۔ اتباع الجنائز من الایمان، اتباع کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، جنائز، جنازوں کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ایمان سے ہے، یعنی ایمان کا ایک جز ہے۔ ان تمام جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے من تبعیضیہ استعمال کیا ہے، جو بعضیت پر دلاتا ہے۔ بعض مطلب وہی جز ہوتا ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اور میں بار بار بتا چکا کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ سب کے سب ایمان کامل کا جز ہیں۔ تو جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا یہ بھی عمل صالح ہے، جنازے کی نماز پڑھنا یہ بھی عمل صالح ہے، میت کو دفن کر دینا یہ بھی عمل صالح ہے۔ سب کے سب ایمان کا جز ہوں گے، ایمان کے حصہ ہوں گے۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی عظیم بشارت اس حدیث کے اندر آ رہی ہے۔ دیکھو بچے غور کرو، دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا، جس نے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ایمان کے ساتھ اور طلب اجر کے لیے، وکان معہ، اور اسی کے ساتھ رہا یہاں تک اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کے دفن سے فارغ ہو گیا، تو 2 کام ہوئے، بلکہ 3 کام ہوئے۔ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا یہاں تک کہ نماز جنازہ پڑھ لی، پھر ساتھ ساتھ رہا یہاں تک کہ دفن سے بھی فارغ ہو گیا، تب اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اللہ سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْن، وہ 2 قیرات اجر و ثواب لے کر پلٹے گا۔ سبحان اللہ، 2 قیرات۔ یہ قیرات کیا ہے؟ تولہ، ماشا اور سیر اور کلو اور گرام، تو ہم لوگ جانتے ہیں یہ قیرات کیا ہے۔ تو یہ علم باری میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ کہ اعلی وزن ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے اس کی مقدار کیا بتائی ہے؟ کلو قیرات مثل احد، ہر ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، تو ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اتنا بڑا اجر ملے گا۔ ومن صلی علیہ، اور جس نے نماز جنازہ پڑھی اور دفن سے پہلے ہی واپس ہو گیا تو وہ 1 قیرات اجر لے کر واپس ہوگا، اجر اس کو ملے گا، اس کو 1 قیرات، اور جو دفن کر کے آئے گا اس کو 2 قیرات۔ تو بھلائی اسی میں ہے نا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں، 15-20 منٹ میں تدفین ہو جاتی ہے، دفن کر کے مٹی دے کر واپس ہوں تاکہ 2 قیرات اجر مل جائے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس ثواب کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔